بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائے ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ حمید نے کمرے میں واپس آ کر فریدی کو رپورٹ دی اور فریدی نے گھڑی جیب میں سے نکال کر اس کا سوئچ آن کیا۔ لیسلی گھڑی کے قریب منہ لے جا کر بولی، اٹ از لیسلی، ہیلو ہیلو ہیلو، لیسلی اسپیکنگ۔ گھڑی سے آواز آئی، ہیلو لیسلی۔ 3 ٹورسٹ، ریگم بالا، 2 مرد 1 عورت، تفصیل کا انتظار کیا جائے، اوور۔ شکریہ لیسلی، اوور اینڈ آل۔ لیسلی نے پیچھے ہٹ کر سوئچ آف کر دینے کا اشارہ کیا۔ فریدی سوئچ آف کر کے بولا، شکریہ لیسلی، میں پوری طرح تعاون کر رہی ہوں جناب، آپ کو بھی میرا خیال رکھنا پڑے گا۔ تم بے فکر رہو، فریدی نے کہا۔ لیسلی واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ حمید بولا، ٹھہرو، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، پھر تم کیا کر سکو گے میرے لیے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، کچن میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ شکریہ، ضرور ضرور، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ صرف کہہ کر ہی نہ رہ جاؤ، فریدی آہستہ سے بولا، تو کیا واقعی؟ حمید کی بانچھیں کھل گئیں۔ میں یہی چاہتا ہوں، قریب رہ کر اس کی نگرانی کرو۔ اوکے باس۔ حمید نے فوجیوں کے سے انداز میں ایڑیاں بجائیں اور کمرے سے نکلا چلا گیا۔ ہال کے وسط میں ہی اس نے لیسلی کو جا لیا تھا۔ کیا واقعی تم میری مدد کرو گے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یقیناً، وہ بیچارے کسی گرم مشروب کے لیے بے حد بے چین ہیں۔ وہ دونوں کچن میں آئے اور لیسلی نے کہا، میں نے آج تک کسی مذہبی زائر کے ساتھ کوئی سفید فام لڑکی نہیں دیکھی۔ وقت ضائع کر رہی ہے اپنا، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ دونوں برما کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں جغرافیائی حدود کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر، مجھے امریکن مردوں سے سخت نفرت ہے، لیکن امریکن لڑکی کے لیے اپنے دل میں بڑی جگہ پاتا ہوں۔ تم ایک کامیاب قسم کے سور ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ کیا اکرام میری نسل سے تعلق نہیں رکھتا؟ اکرام بہت اچھا آدمی ہے، اتنا موٹا ہے کہ اچھائی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ لیسلی بھنا گئی، دلکش لڑکیوں کا خادم۔ مجھ پر تمہارا کوئی حربہ کارگر نہ ہوگا، میں پوری طرح اکرام کی وفادار ہوں۔ مجھے غلط نہ سمجھو سنہری گڑیا، میں شادی شدہ خواتین کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اور تم کہاں چلیں؟ لاؤ یہ ٹرے مجھے دو، میں سرو کروں گا۔ لیسلی کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ حمید نے کافی کی ٹرے اٹھا کر ہال کا رخ کیا۔ میز پر ٹرے رکھتے وقت اس نے کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ ایک بھکشو نے پوچھا۔ گوشت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آلو بھی نہیں ہے؟ جا کر دیکھتا ہوں، حمید نے کہا اور پھر کچن کی طرف چل پڑا۔ لیسلی اسٹور پر پانی سکھا رہی تھی۔ وہ آلو مانگ رہے ہیں، حمید نے کہا۔ ہمارے پاس گوشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بدھ بھکشو گوشت نہیں کھاتے، پھر میں کیا کروں؟ تم ان سے پوچھو، کیا وہ قیام کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں ہماری تمام باتوں سے آگاہ کر دینا۔ حمید پھر واپس آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات کو قیام کریں گے، لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس گوشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حمید نے کہا، ہم بھنے ہوئے اناج پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، ایک بھکشو بولا، لیکن ہم الگ الگ کمروں میں قیام کریں گے۔ آپ بھنے ہوئے اناج پر گزارا کر لیں، لیکن یہ، حمید لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، میں سکون کی تلاش میں نکلی ہوں۔ لڑکی کی مترنم آواز حمید کے کانوں میں سے گھولنے لگی، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک نفس کی غلامی کی جائے، بھوکی بھی رہ سکتی ہوں۔ تہ دل سے خوش آمدید محترمہ، حمید جھک کر بڑے ادب سے بولا۔ پھر وہ کافی پینے لگے تھے اور حمید مودبانہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیسلی نے کاؤنٹر پر آ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور حمید کو یاد آیا کہ اس نے 3 الگ الگ کمروں کی فرمائش کی تھی۔ اس نے یہ بات لیسلی کو بتائی۔ دیوار کٹنے کی وجہ سے ایک کمرہ تو بیکار ہو گیا۔ لیسلی کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائی، 2 کمرے تمہارے پاس ہیں؟ ہاں۔ اچھا، ان سے کہہ دو کہ انہیں صرف 2 کمرے مل سکیں گے۔ اوہو، انہیں کیوں تکلیف پہنچے؟ میں اور میرا چیف ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں، تم فکر نہ کرو، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اب تم وہاں ان کی میز کے قریب نہ کھڑے رہو۔
انہیں اگر کوئی ضرورت ہوگی تو آواز دے لیں گے۔ اگر تم مرد ہوتی تو اس لڑکی سے متعلق تمہارے کیا جذبات ہوتے؟ میں اگر مرد ہوتی تو سب سے پہلے تمہیں گولی مار دیتی، پھر اس لڑکی کے متعلق سوچتی۔ ویسے وہ کوئی بہت نیک لڑکی معلوم ہوتی ہے، آنکھیں دل کی کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، معصومیت اور پاکیزگی ہے چہرے پر۔ منہ کا مزہ بگاڑ دیا تم نے، حمید منہ بنا کر بولا۔ اتنے میں اسے فریدی دروازے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن تینوں نوبر چوک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تمہارے چیف کو اس طرح تنہا باہر نہ جانا چاہیے، لیسلی آہستہ سے بولی۔ ہزار آنکھوں سے دیکھتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ بڑا عجیب آدمی ہے، جب نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس پر جان دے دو، اور جب تیور بدلتا ہے تو روح لرزنے لگتی ہے۔ حمید ٹھنڈی سانس لے کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آ رہا ہے، لیسلی آہستہ سے بولی، اور حمید نے مڑ کر دیکھا۔ ایک بھکشو اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے کہا، ہماری گاڑی میں کچھ سامان ہے، چلیے جناب میں اٹھا لاؤں۔ حمید نے جلدی سے کہا، اور لیسلی کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر بھکشو کے ساتھ چل پڑا تھا۔ باہر ایک چمچماتی ہوئی مرسیڈیز کھڑی تھی۔ بھکشو نے اس کا ڈکی اٹھایا اور حمید کو ان سوٹ کیسوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ کیا گاڑی یہیں کھلے میں کھڑی رکھنی پڑے گی؟ اس نے اس وقت پوچھا جب حمید سوٹ کیس کوٹ کے سے نکال رہا تھا۔ نہیں، ہمارے پاس گیراج بھی ہے، حمید چہک کر بولا، اور دونوں سوٹ کیس لٹکائے ہوئے عمارت کی طرف چل پڑا۔ لیسلی کاؤنٹر پر نہ دکھائی دی، دونوں ٹورسٹ اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ حمید نے ایک سوٹ کیس ان کے قریب رکھ دیے اور مڑ کر دیکھا، دوسرا بھکشو شاید باہر ہی رہ گیا تھا۔ اور کوئی خدمت جناب؟ لڑکی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سفید فام تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہرے سائے تھے، پراسرار سائے جن کی ٹھنڈک اسے اپنی روح تک پہنچتی محسوس ہوئی۔ جھوٹ تمہاری پیشانی پر تحریر ہے، لڑکی آہستہ سے بولی۔ سچائی کہاں ہے محترمہ، بس تلاش جاری رکھیے، حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم مجسم سچائی ہو، لیکن تمہیں خود کو تلاش کرنا پڑے گا، زندگی کے اندھیرے میں گم ہو کر رہ گئے ہو۔ پچھلے سال کچھ لوگ بانس کے دھوکے میں مجھے پکڑ کر لے گئے تھے، وہ لوگ جو حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوں، مسکراہٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ جملہ دلچسپ رہا ہو، کیا میں اور کافی پیش کروں؟ بات نہ اڑاؤ، مجھے تم سے ہمدردی ہے، آپ کو مجھ سے ہمدردی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ میں اندھا ہوں، انجام سامنے ہے لیکن سجھائی نہیں دیتا۔ بڑی سچی بات کہی تم نے، پھر سنبھل کیوں نہیں جاتے؟ بس حماقتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہوں۔ لذت لذت لذت، بعد میں گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے۔ بھکشو کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس گفتگو سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ وہ اٹھا اور کچھ کہے بغیر صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لڑکی بدستور بیٹھی رہی، نہ جانے کیوں حمید کے ذہن پر اداسی کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ بیٹھ جاؤ، لڑکی نے کچھ دیر بعد کہا۔ شکریہ، وہ چونک کر بولا اور غیر ارادی طور پر اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس سے بھکشو اٹھ کر گیا تھا۔ کیا تم اس جگہ کے مالک ہو؟ لڑکی نے سوال کیا۔ نہیں، تمہاری ہر طرح ایک مسافر، مالک اچانک بیمار پڑ گیا ہے، اس کی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن کبھی کوئی میرے کام نہ آیا۔ جھوٹ تمہاری پیشانی پر تحریر ہے، بہتوں نے تمہارے کام آنا چاہا لیکن تم نے ان کی پرواہ نہ کی، تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیزاری تمہارا مقدر بن چکی ہے، لہٰذا ساری دلچسپیاں اپنی ہی ذات میں تلاش کرنے کی عادت ڈالو، تمہیں کسی دوسرے سے کبھی کوئی سکھ نہ مل سکے گا۔ دفتر لیسلی نے کاؤنٹر سے ہانک لگائی، کیپٹن، اور لڑکی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ابھی آیا، حمید کہہ کر اٹھا اور کاؤنٹر پر آیا۔ لیسلی آہستہ سے بولی، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ حمید اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس قافلے میں شامل تھی جو واجد کے ساتھ آیا تھا۔ اوہ، وہی تو نہیں جس سے واجد نے بے تکی بکواس کی تھی اور بے ہوش ہو گیا تھا؟ مجھے ایسے کسی واقعے کا علم نہیں، لیکن یہ لڑکی ان میں یقیناً شامل تھی۔ خیر، اب تم خاموشی اختیار کرو۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ ایک باہر ہی رہ گیا تھا، پھر دوسرا بھی چلا گیا، اور تمہارا چیف بھی باہر ہی ہے۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ فکر نہ کرو، اپنے کاموں میں لگی رہو، ذرا اکرام کو بھی دیکھ لینا، وہ گہری نیند سو رہا ہے، میں پھر کافی کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی لائی، لیسلی نے کہا اور اندر چلی گئی۔ حمید پھر اسی میز پر آ گیا۔ میں نے اور کافی منگوائی ہے، مجھے اب خواہش نہیں۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ ریما۔ اور تم؟
बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हो? मैं साजिद हमीद हूँ। नहीं, मुस्लिम। बुद्ध मत का मुताला करने के बाद मैं इस्लाम का भी मुताला करूँगी। ज़रूर करो। तुम्हारे यहाँ खुदा का क्या तस्वुर है? खालिक, ला शरीक और मालिक यौमुद्दीन। क्या ये तस्वुर तुम्हें मुतमईन करता है? मैंने आज तक इस पर गौर ही नहीं किया। सुकून चाहते हो तो ज़रूर गौर करो। मुझे कभी सुकून की ख्वाहिश नहीं होती। झूठ तुम्हारी पेशानी पर तहरीर है और तुम एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह बज रही हो। गुस्सा आ गया? वो इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। नहीं, कतई नहीं। हमीद जवाबन मुस्कुराया। जिस जुमले पर गुस्सा आया था वही फिर दोहराना पड़ेगा। छोड़ो इस जिक्र को। क्या ये दोनों भक्षु बर्मीज़ हैं? हाँ, इन कलूटों के साथ तुम कुछ अच्छी नहीं लगती। ये मेरे उस्ताद हैं। इनसे मैं बुद्धिज़्म का दर्स ले रही हूँ। रेगमबाला क्यों जा रही हो? वहाँ के बुद्ध मंदिरों की ज़ियारत के लिए, कदीम तहरीरों में पत्थरों पर हुई बुद्ध तालीमात को हिफ्ज़ करने। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? बेचैन आदमी, मुझे सुकून की तलाश है। दूसरे लफ्ज़ों में तुम भी बेचैन हो, यही समझ लो। लेकिन मेरी बेचैनी का हासिल सुकून ही होगा। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दोनों भक्षु हॉल में दाखिल हुए। करीब पहुंचकर एक बोला, हमारी गाड़ी गैराज में रखवा दो, बला की सर्दी है। कॉफ़ी आ रही है, आप लोग एक एक कप और पी लीजिए, फिर गाड़ी भी रखवा दूंगा, हमीद ने कहा। दोनों बैठ गए। लड़की ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। कुछ देर बाद लेस्ली ने कॉफ़ी की ट्रे काउंटर पर ला कर रखी और हमीद इसे उठा लाया। कॉफ़ी पीने का वक्फा भी खामोशी ही में गुजरा था। इसके बाद हमीद ने लेस्ली से गैराज की कुंजी मांगी थी। होशियार रहना, वो आहिस्ता से बोली। ये लोग वो नहीं मालूम होते जो जाहिर कर रहे हैं। शुक्रिया, मैं होशियार हूँ। इस बार दोनों भक्षु हमीद के साथ बाहर आए थे। हमीद फरीदी के मुतालिक सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ चला गया। वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे और हमीद का रुख गैराज की तरफ था। वो झुककर कफल खोल ही रहा था कि अचानक इसे अपने करीब ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और फिर वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। खटाक! भक्षु का वार गैराज के दरवाजे पर पड़ा। इसने लोहे की एक वजनी सुलाख से हमीद के सर पर ज़रब लगानी चाहिए थी। हमीद जवाबी हमले के लिए संभला ही था कि दूसरे भक्षु की आवाज़ आई, अपनी जगह से जुम्बिश ना करना। इसके हाथ में रिवॉल्वर देकर हमीद ने हाथ ऊपर उठा दिए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ दीवार था और दूसरी तरफ लोहे की सुलाख, जिसमें एक भरपूर ज़रब खोपड़ी को कई हिस्सों में तकसीम कर सकती थी। मेरी किसी गलती की सज़ा इतनी भयानक तो ना होनी चाहिए, दफतन हमीद ने उसीले लहजे में कहा। तुम हमारी शागिर्द को बुरी नज़रों से देख रहे थे। रिवॉल्वर वाला घुराया। किस शैतान ने वर्गलाया है तुम्हें? मैंने तो अभी इसे अच्छी तरह देखा ही नहीं। बकवास बंद करो। अरे तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे? अगर एक बार बुरी नज़र से देखा था तो अब इस बार अच्छी नज़र से देखने को तैयार हूँ। इतने जालिम तो ना बनो। रिवॉल्वर वाले ने सुनी अनसुनी करके अपने साथी से कहा, इसे गैराज में बंद कर दो, लेकिन ये देख लेना कि किसी दूसरी तरफ से निकल कर जाने का इम्कान ना रहे। वो लड़की सुकून की तलाश में है, मुझे गैराज में बंद ना करो। दफतन रिवॉल्वर वाला चीख मारकर उछल पड़ा। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। दूसरा भक्षु इसकी तरफ मतवज्जा हुआ ही था कि हमीद ने इस पर छलांग लगा दी। भक्षु सुलाख का सहारा लेना चाहा, लेकिन हमीद ने एक ना चलने दी। सबसे पहले इसने सुलाखी के इसके हाथ से छीनी थी, लेकिन वो खुद इसके हाथ भी ना आ सकी। दोनों गुथे हुए एक दूसरे पर गिरे और हमीद बड़ी फुर्ती से इसकी गर्दन में कैंची डालकर चढ़ गया। इसे अच्छी तरह से देख लेने के बाद वो दूसरे भक्षु की तरफ मतवज्जे हुआ। भक्षु जहाँ था वहीं खड़ा दाहिने हाथ से बहती हुई खून की धार को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर तुमने रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। हमीद ने इसे मुतंबा किया। वो दम बखुद खड़ा रहा। इधर हमीद अपने शिकार की गर्दन पर सारा जोर सर्फ किए दे रहा था। इसका चेहरा बर्फ में दफन होकर रह गया था। दफतन इसने रीमा की मुतरन्नम और पुरसकून आवाज़ सुनी। ये क्या हो रहा है? सुकून की तलाश जारी है, हमीद गुर्राया। तुम भी अपने इस गुरु का हशर देख लो। अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। आज आसमान में बे आवाज़ गोलियां बरस रही हैं। ओह, ये खून! वो दूसरे भक्षु की तरफ झपटी। भक्षु चीखने लगा था, ये लोग लुटेरे हैं, यहाँ से निकल चलो जितनी जल्दी मुमकिन हो। मुझ पर बे आवाज़ फायर हुआ था। किधर से? किधर से? रीमा के लहजे का सुकून गायब हो चुका था। पता नहीं, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला और फिर चारों तरफ देखने लगा। चलो अंदर चलो, मैं ड्रेसिंग करूँगी। क्या गोली अंदर रह गई है? नहीं, खाल फाड़ती हुई ऊपर से गुजर गई है। चलो चलो। नहीं, हमीद फिर धाड़ा।
اب یہاں سے کوئی بھی نہ ہٹے ورنہ انجام بخیر نہ ہوگا۔ کیوں لٹیرے؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ میں نے آج تک کسی بخشو کے پاس ریوالور نہیں دیکھا۔ حمید بولا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ زخمی بخشو کر رہا۔ وہ دیکھو، بائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر اس کا ریوالور پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اسی چھوٹے سے گڑھے میں جو برف پر نظر آ رہا ہے۔ وہ اس طرح بڑی ہی تھی کہ اس کے قدموں کے قریب برف اڑ کر رہ گئی۔ قدم رک گئے اور اس نے مڑ کر حمید کی طرف دیکھا۔ خطرناک! حمید نے وارننگ دی۔ ریما پھر آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ پھر وہ زخمی ساتھی کی طرف پلٹ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عمارت کی طرف چلنے کو کہا۔ پہلے وہ زخمی بخشو حمید کی گرفت میں آئے ہوئے ساتھی کی طرف ہاتھ اٹھا کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ریما بولی۔ حمید اپنے حریف کا چہرہ برف پر رگڑے ڈال رہا تھا۔ دفتن اس نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو، ورنہ میرا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ پھر اس کے حلق سے بے معنی آواز نکلنے لگی تھی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ حمید نے اسے چھوڑ کر اٹھتے ہوئے ریما کو مخاطب کیا۔ یہ دونوں فراڈ ہیں۔ تم جیسی معصوم لڑکیوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ ریما، کیا خیال ہے کہ انہیں میرے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی؟ کچھ بھی ہو، ریما مستربانہ انداز میں بولی، یہ آدمی ہے، اسے اس طرح برف پر نہ پڑا رہنے دو، اٹھا کر اندر لے چلو۔ میں سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ تم کہتی ہو تو یہ بھی صحیح، میں تمہیں ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کروں گا، حمید نے کہا اور جھک کر بے ہوش بخشو کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ دوسرے بخشو نے دوبارہ ریوالور اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، چپ چاپ ان کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوئے۔ لیسلی کاؤنٹر پر نہیں تھی۔ حمید نے بخشو کو فرش پر ڈال دیا اور ان سے کہا کہ وہ وہیں ٹھہریں، اور خود رہائشی کمروں کی طرف چل پڑا۔ دراصل اسے واجد والے کمرے سے آتش دان لینے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، دیوار میں بنے ہوئے راستے سے فریدی بھی اندر داخل ہوا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، اس نے اس کا نشانہ تھپک کر کہا۔ لڑکی پر یہی ظاہر کرتے رہو کہ تم اسے ان لوگوں کے جال میں پھنسی ہوئی ایک معصوم ہستی سمجھتے ہو۔